اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا. مکمل کلیہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا. یعنی اللہ کو منظور ہے کہ تو اس سے بوجھ کو ہلکا کر دے، اور انسان پیدا ہوا ہے کمزور. اسی بات سے فقہا کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی منت مانے کہ مکہ معظمہ تک ننگے پاؤں جاؤں گا تو اس کو جوتا پہن لینا جائز ہے. اس نے کیا کہ ننگے پیر ہم مکہ معظمہ جائیں گے. اسی بات سے فقہا کے نزدیک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی منت مانے، یہ تو تھانوی غالب میں لکھا ہے. اسی بات سے فقہا کے نزدیک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی منت مانے کہ مکہ معظمہ تک ننگے پاؤں جاؤں گا تو اس کو جوتا پہن لینا جائز ہے. اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ننگے پاؤں کہتے ہیں باریکی ہے تو تھانوی لکھا ہے. اسی بات سے فقہا کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی منت مانے کہ مکہ معظمہ تک ننگے پاؤں جاؤں گا تو اس کو جوتا پہن لینا جائز ہے. یہ سب علمی باتیں بھی ہیں، یہاں بھی کر سکتا آدمی، کچھ کا کچھ کر بھی لیتے ہیں لوگ. نہیں، سب میں تم مقید ہو شریعت کے. شریعت نے جتنا کہا ہے مجاہدہ اتنا ہی کرو. اپنی طرف سے بڑھاؤ گے تو ہو سکتا پاگل ہو جاؤ. حضرت کا جملہ ہے. بس اتنی ہی پڑھو کہ جس کی وجہ سے دل دماغ صحیح رہے. بہت زیادہ اپنے اوقات سے زیادہ پڑھو گے تو بہت سے لوگوں کو جنون بھی ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا فتح پر کہا کہ پاگل ہو جائے گا یہ. تو جتنا شریعت کی طرف سے اجازت ہے اتنی ہی مجاہدے کی اجازت ہے. اپنے طور پر اس حد تک پڑھنا کہ دماغ میں خوشی پیدا ہو جائے، یہ منع ہے. اور بات ہے ہم نے خود دیکھا مرکوز میں کہ ایک آدمی نے کہا حضرت ہم یہ وظیفہ پڑھ رہے، یہ ہے، یہ ہو رہا ہے نہیں، دماغ پر کچھ اثر تھا. تو کہا کہ تم جنگل کی سیر کیا کرو. یہ حضرت حاجی صاحب کے مرکوز میں ہے. کہا تم نکل جاؤ جنگلوں کی سیر کرو، لے جاؤ. حضرت حاجی نے لکھا کہ اگر دوسرا کوئی شیخ ہوتا، محقق نہ ہوتے حضرت حاجی صاحب، تو کہتا ایسا وظیفہ اور پڑھو تاکہ اور پاگل ہو جائے. معلوم ہوا کہ یہاں بھی ایک اصول ہے مجاہدے کی. معلوم حضرت تھانوی کہاں گئے، وظیفہ شروع کر دیا. کہا حضرت میں نے یہ مجاہدہ کہا آپ کو کس نے اجازت دی تھی؟ ہو سکتا میں یہ کہتا کہ آپ سورہ فاتحہ ٹھیک کیجیے پہلے. ہو سکتا ہے کہ میں کہتا کہ ابھی مجاہدہ یہ وظائف نہ پڑھیے، بلکہ کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ تو ٹھیک کر لو. مطلب اس میں بھی تدبیر وظیفہ نہیں بتایا تھا. اللہ تعالیٰ خوب انہوں نے طریق کی تجدید فرمائی. ان چیزوں کو جس کو بہت میراد وہ سمجھتے تھے اس کو ہٹا دیا. نہیں، پہلے تم قرآن شریف درست کرو. یہ بھی ہے، پہلے میں کہتا کہ تم قرآن شریف سورہ فاتحہ پہلے ٹھیک سے کرو تو اس کا مجاہدہ کرنا فرماتے ہیں. کہتے ہیں وہ شخص ناقص تھا. جاننا چاہیے کہ جو شخص صدق کو بتکلف طلب کرتا ہے
اور اپنے نفس کو اس کے آرزوؤں سے روک رہا ہے تاکہ اس کی غفلت عن اللہ سے باز رکھے. اور اگر اس کا مقام کامل ہو سکتا تو پانی کے دھوپ سے اٹھا لیتا. پانی رکھا اور کہتے نہیں وہ گرم ہی رہنے دو، ٹھنڈا پانی ہم نہیں پئیں گے. دوسری وجہ سے دور سے چلا رہا ہے وہ. کہتے یہ اس شخص کی حالت ہے جو صدق کو بتکلف کو ہے، یعنی اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے، اپنی طرف سے کوئی مجاہدہ شروع کرنا، اس شرط جائز ہے جس سے اس کے دل دماغ پر اثر ہو جائے. حضرت کیا رمضان میں بڑے دھوپ پر اکثر پاگل بھی ہو جاتے تھے. ایک تو دھوپ بہت بگڑتے تھے، بہت کہا کہ نہیں دل دماغ ٹھیک رہے گا تب تو کرو گے. تمہارے دماغ وہی پہ جب اثر ہو گیا تو کیا تم عمل کرو گے، کیا تم کو فائدہ ہوگا. پورا یہ بھی ایک مرحلہ رہتا تھا. ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ کوئی شخص ان کے پاس گیا اور دیکھا کہ جس گھڑے کا پانی پیتے ہیں اس پر دھوپ پھیل رہی ہے. اس مقدمے میں ان سے کہا گیا، کوئی بزرگ، ان بزرگوں نے جواب دیا کہ میں نے جب یہ گھڑا رکھا تھا تو دھوپ نہ تھی. اب مجھ کو شرم آتی ہے کہ اپنے حد نفس کے لیے چلوں اور گھڑے کو دھوپ سے ہٹاؤں. یہ ایک سے ایک عقل مند جو آ جائے. میں نے جب یہ گھڑا رکھا تھا تو دھوپ نہ تھی، اب مجھ کو شرم آتی ہے کہ اپنے حد نفس کے لیے دھوپ سے گھڑے کے ہٹاؤں. ہمارے بزرگوں نے بہت اعتدال اختیار کیا ہے. ابھی ایک بزرگ تھے دلی کا نام ضروری نہیں ہے سب، وہ گئے کسی بزرگ کے پاس، دلی کے اپنے لوگ میں سے. تو انہوں نے کوئی وظیفے کی جگہ بتائی کہ یہاں وظیفہ تم کیا کرو. وہاں کرتے تھے کیونکہ شیخ گئے دیکھا تب دھوپ ہے وہاں سب وہاں پڑھ رہے ہیں. کہا تم کو کسے کہا تھا کہ دھوپ میں وظیفہ پڑھو؟ کیا شریعت میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں. ہمارا دل یہ ہے کہ یسر و سہولت، کام کرنا ہے، پہنچنا ہے تو پہنچنے کے لیے دشواری ضروری نہیں ہے. تم قاعدے سے کرو انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے. مجھ کو شرم آئی کہ اپنے حد نفس کے لیے گھڑے کو ہٹاؤں. جواب میں جاننا چاہیے کہ یہ اس شخص کی حالت ہے جو صدق کو بتکلف ترک پڑ رہا ہے. چاہتا تو ہے، مخلص ہے، لیکن بیوقوف ہے، اور اپنے نفس کو اس کے آرزوؤں سے روک رہا ہے تاکہ اس کو غفلت عن اللہ سے باندھ رکھے. اگر اس کا مقام کامل ہو چکتا ہے تو پانی کو دھوپ سے اٹھا لیتا ہے. یہ تو تھانوی اس کی تشریح کر رہے ہیں. اگر اس کا مقام کامل ہو چکتا ہے تو پانی کو دھوپ سے اٹھا لیتا ہے، اور قصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کا حق اس لیے ادا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، ہے کہ نہیں؟ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَقٌّ، تمہارے آنکھ کا بھی تم پر حق ہے. میں جا رہا تھا گجراتی میں جا رہا تھا تو میں کتاب پڑھتا ہوا جا رہا تھا مستقل. ایک ڈاکٹر آیا دور سے، کہا مولانا اب وہ الفاظ نہ ہو، اتنی دیر سے آپ پڑھ رہے ہیں، آنکھ کا بھی حق ہے. ہندو تھا، کہ نہیں اس سے بقدر کام نہیں ہے. یہ اللہ نے محدود قوت کے ساتھ آنکھ میں روشنی دیا ہے، اس محدود قوت کو سنبھال کے استعمال کیجیے. ہندو نے کہا ہے، ڈاکٹر چلے گئے آنکھ. جواب میں جاننا چاہیے. مجھ کو شرم آئی کہ اپنے حظ نفس کے لیے گھڑے کو پانی کے گھڑے کو دھوپ سے ہٹاؤں. ایسی چیزیں بہت تھی، تھانوی نے انہی سب چیزوں کی اصلاح کیا ہے.
یہ سب چیزیں رائج خواص میں تھیں. اب مجھ کو شرم آتی ہے کہ اپنے حد نفس کے لیے چلوں اور پانی کو دھوپ سے ہٹاؤں. جواب میں جاننا چاہیے کہ یہ اس شخص کی حالت ہے جو صدق کو بتکلف طلب کر رہا ہے. یہ دین ہمارا تکلف والا نہیں ہے، ہم متکلفین میں سے نہیں ہیں. بس جتنا جو قدرت ہو جتنا اسے کرو، اللہ کا سب ٹھیک. تم اگر اس میں بڑھاؤ گے تو یہ چیز کیا ہوگی؟ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو جائے گی. جتنا اللہ نے کہا اتنا ہی کرو. اپنے حد نفس کے جواب میں جاننا چاہیے کہ یہ اس شخص کی حالت ہے جو صدق کو بتکلف طلب کر رہا ہے اور اپنے نفس کو اس کی آرزوؤں سے روک رہا ہے. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ، صحیح حدیث، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے نفس کا بھی حق ہے. تم کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا ہے، اس میں روشنی دیا ہے، اس کی حفاظت کرو. محدود روشنی. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ. جواب میں جاننا چاہیے کہ یہ اس شخص کی حالت ہے جو صدق کو بتکلف طلب کر رہا ہے اور اپنے نفس کو اس کی آرزوؤں سے روک رہا ہے. بات تھانوی لکھ رہا ہے کتاب، تاکہ اس کو غفلت عن اللہ سے باز رکھے. اگر اس کا مقام کامل ہو چکتا ہے تو پانی کو دھوپ سے اٹھا لیتا ہے. ناقص ہے یہ سب، پانی کو دھوپ سے ہٹا لیتا ہے. اور قصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کا حق اس لیے ادا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے ٹھنڈا پانی. حضرت تھانی کہتے ہیں، حضرت حاجی صاحب کا اشرف علی پانی ٹھنڈا پیا کرو تاکہ ہر بال سے منہ سے وہ الحمدللہ نکلے. تو کامل تھے حضرت حاجی صاحب. اشرف علی کہا، اشرف علی پانی ٹھنڈا پیا کرو کہ ہر بونے منہ سے الحمدللہ نکلے. ہے نا، یہی ہے الفاظ. تو ہمارے حضرات نے طریق کو سمجھا تھا. یہی سب چیزیں ہیں حضرت تھانوی کی، جس کو لوگوں نے بہت زیادہ الحمدللہ سراہا کیا. گویا کہ طریق کی تجدید انہوں نے کیا ہے. ایسی چیزیں خواص میں بھی رائج تھی. اور اپنے نفس کو اس کی آرزوؤں سے روک رہا ہے تاکہ اس کو غفلت عن اللہ سے باز رکھے. ٹھنڈا پانی پینے سے غفلت. اور اس کا مقام کامل ہو چکا ہو، اگر اس کا مقام کامل ہو چکتا ہے تو دھوپ سے پانی کو ہٹا لیتا ہے. اگر کچھ سمجھ آ گئی ہوتی ہے، مطلب سمجھ ہی کہوں گا، اگر کچھ سمجھ آتی ہے کہ طریق یہ نہیں کہ دھوپ میں پانی ڈالنے دیا جائے، اپنے اوپر بتکلف کلفت میں ڈالا جائے، یہ شریعت نہیں کہے. یہ اس شخص کی حالت ہے جو صدق کو بتکلف طلب کر رہا ہے اور اپنے نفس کو اس کی آرزوؤں سے روک رہا ہے تاکہ اس کو غفلت عن اللہ سے باز رکھے. اگر اس کا مقام کامل ہو چکتا ہے تو پانی کو دھوپ سے اٹھا دیتا ہے. اور قصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کا حق اس لیے ادا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس کا حق دیا. تمہارے نفس کا تم پر ہے کہ اس کو سائے میں رکھو، بتکلف دھوپ میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کتاب میں بہت حضرت تھانوی بن دیا. پورا جو بیان کرتے پورے کتابیں جو ہیں سب اس کا خلاصہ یہ ہے. اور اگر اس کا مقام کامل ہو چکتا تو پانی کو دھوپ سے اٹھا لیتا ہے. اور قصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کا حق اس لیے ادا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ، جیسے نہ کہ اس کی لذت حاصل کو. اللہ نے حکم دیا ہے کہ دھوپ میں اس طرح بیٹھو جو ہے اذیت ہو، نہ کہ اس کی لذت حاصل، بلکہ اس لیے اس باب میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو. فرمایا رسول اللہ تعالیٰ نے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا. اب روزہ ہی ہے، سخت دھوپ ہے، گرمی ہے، پریشانی ہے، 18 گھنٹے کا روزہ ہے. ڈاکٹر اگر منع کر پوچھو، ہاں یہ ہے کہ ضرور مشورہ کر لو
اگر وہ منع کرتا ہے نہ رکھو، تمہارے نہ، تم کو ذوق ہے، روزہ رکھو، خشکی بڑھ جائے گی، پاگل ہو جاؤ گے. جیسے رمضان میں پاگل ہوتے ہیں، میں نے دیکھا بہت پاگل ہو جاتے تھے وہاں مطلب بالوں دیکھا گیا، حضرت فوراً روزہ کر. خیر، بلکہ اسی باب میں حق تعالیٰ کہا فرمایا یرید اللہ بکم، کیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ہی کی ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یعنی اللہ کو منظور ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے. تم کیوں اوپر بوجھ ڈالتے ہو؟ نہیں برداشت کر سکو گے، بس جتنا اللہ نے حکم دیا ہے اتنا ہی کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان پیدا ہوا ہے کمزور. جب اللہ چاہتا ہے کہ بوجھ، تو پھر کیوں تم اپنے اوپر بوجھ لیتے ہو؟ مدعی سست گواہ چست. اسی بات سے فقہا کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی منت مانے کہ مکہ معظمہ تک ننگے پاؤں جاؤں گا تو اس کو جوتا پہن لینا جائز ہے. ہاں، اسی بات سے فقہا کے نزدیک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی منت مانے کہ مکہ معظمہ تک ننگے پاؤں جاؤں گا تو اس کو جوتا پہن لینا جائز ہے. دیکھیے کہ نہیں، واجب نہیں ہے، پہنا جائز ہے. برہنہ پا جانا واجب نہیں ہے، ہر ایک منت مانا ہے، لیکن برہنہ پا ننگے پہ جانا واجب نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں کہ لوگ سختی میں پڑے. اس چیز کو سمجھ لیجیے. وہاں تھانوی بہت اچھا ہوا تشریح کیا اس کی. اسی بات سے فقہا کے نزدیک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی منت مانے کہ مکہ معظمہ تک ننگے پاؤں جاؤں گا تو اس کو جوتا پہن لینا جائز ہے، اس پر عمل کرنا جائز نہیں. برہنہ پا جانا واجب نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں ہے کہ لوگ سختی میں پڑیں. ہم نے شریعت اس لیے بھیجی کہ لوگ سختی میں پڑیں. شریعت تو آئی ہے آسانیوں کے لیے، وہ توسط پیدا ہو جائے، درمیانی چیز. کیونکہ شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں ہے کہ لوگ سختی میں پڑیں، اور شریعت لوگوں کو لذات حاصل کرنے سے نہیں روکتی. شریعت لوگوں کو لذات حاصل کرنے سے نہیں روکتی. اور کیوں کر روکے؟ آخر یہ لذات انہی کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں، انسانوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ روکیں گے اسے؟ فائدہ ہے. سبحان اللہ، کیا خوب حکمت. حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں. سب کتاب کسی کی ہو، شرح تھانوی کی ہے. ربی ابن زیاد حارثی نے حضرت علی سے عرض کیا کہ میرے بھائی عاصم کے مقدمے میں میری مدد فرمائیے. آپ نے پوچھا اس کا کیا حال ہے؟ میرے بھائی عاصم نے عرض کیا کمبل اوڑھتا ہے اور فقیر بننا چاہتا ہے. زمانے میں کمبل اوڑھے. حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ. وہ اسی حیثیت سے حاضر کیے گئے کہ ایک کمری باندھے ہوئے تھے اور دوسری کمری اوڑھے ہوئے تھے. سر اور داڑھی کے بال میلے اور پریشان تھے، بکھرے ہوئے. آپ ان کو دیکھ کر چیخ بجبی ہوئے اور فرمایا تیرے حال پر افسوس ہے، تجھ کو اپنی بیوی سے بھی شرم نہیں ہے. بیوی کیا کہیں گے تم کو دیکھ کر کے؟ ہمارا شوہر بھی کو ارے ضرور ہے. افسوس ہے تجھ کو اپنے بیوی سے بھی شرم نہ آئی، تجھ کو اپنے بچوں پر ترس آیا کہ میرے باپ کا کیا حال ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے ستھری چیزیں تیرے مباح نہیں فرمائی؟ تو اس میں کچھ ستھری چیزیں نہیں گئی تاکہ اس میں سے کچھ کھائے پیے.
تیری قدر اللہ کے یہاں اتنی کہاں ہے؟ کیا تو نے اللہ کے یہ قول نہیں سنا؟ والارض وضعها للانام، زمین کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اسی زمین سے اللہ تعالیٰ موتیاں نکالتا ہے. لؤلؤ مرجان یہی ہے. تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اسی واسطے مباح کی ہیں کہ لوگ برتیں، اس کو استعمال کریں. اور اللہ کی تعریف یہ ہے، جو برتتے ہیں ہم اللہ کی تعریف نہیں کرتے ہیں. اب کچھ تو برتتے ہی نہیں. ہمارے بھی کیا ہے، کتنی قسمیں ہیں، اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اسی واسطے مباح کی ہیں کہ برتیں اور اللہ کی تعریف کریں، پھر اللہ تعالیٰ ثواب دے. دیکھیے کھائے لائے بھی اللہ نے تعریف کیا ہے، پھر اللہ ثواب دے. اور اللہ کے نعمتوں کا ابتدال فعلی ابتدال قولی سے بہتر ہے. جو عمل نہیں کر رہے ہو تو فعلاً اللہ تعالیٰ کے اس چیز کو جو احسان کر رہا ہے اس کا تم رد کر رہے ہو. بہادری نہیں ہے، یہ خلوص نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی اجازت دی ہے پھر اس کو عمل کرنا ہی اطاعت فرمانبرداری اور عبادت یہی ہے. تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اسی واسطے مباح کی ہیں کہ برتیں اور اللہ کے لوگ تعریف کریں، پھر اللہ ثواب دے. اس لیے ہے. اور اللہ کی نعمتوں کا ابتدال فعلی ابتدال قولی سے بہتر ہے. ابتدال قولی پھر اللہ تعالیٰ ثواب دیجیے. مگر اگر اس طرح کرو گے تو گویا کہ اللہ کی نعمت کو تم نے ذلیل سمجھا. یعنی کھانے پینے برتنے میں تو فعلاً ابتدال ہے، اور انکار میں قولاً ابتدال ہے. تو اس کو بے قدر سمجھ کے چھوڑ دیا. یعنی کوئی چیز نہیں لے رہا ہے، ایک تو یوں ہی چھوڑ دیا. یہ کہ اس سمجھے کہ نہیں ہم کریں گے تو اس سے ہمارا مرتبہ گھٹ جائے گا. یہ بدتی نہیں کہ اس کو بے قدر سمجھ کر چھوڑ دیا. تو برتنا ترک سے بہتر ہے. ترک نہ کرو، کوئی برت لو، اس کے اندر اعتدال رکھو. عاصم بولے پھر آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ تو اسی حالت میں کپڑا وغیرہ مصیبت ہے کہ موٹا کھاتے ہیں اور موٹا پہنتے ہیں. آپ تو اسی کرتے ہیں. حضرت علی نے جواب دیا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ حق پر اسی بات کو فرض کیا ہے کہ وہ لوگ اپنے کو کمتر رکھیں تاکہ رعایا کا دل جو ہے اس سے خوش ہو کہ ہمارا شیخ یا ہمارا بادشاہ ایسا پہن رہا ہے تو ہم پہنے تو کیا رہے. یہ کہہ رہے. عاصم بولے پھر آپ کی کیا حالات ہے کہ موٹا کھاتے ہیں اور موٹا پہنتے ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا تجھ پر افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ حق پر اسی بات کو فرض کیا ہے کہ اپنے کو غریب لوگوں کے برابر رکھیں. یہ دوسری مسئلہ ہے، وہ دوسری مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. حضرت علی نے جواب دیا تجھ پر افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ ائمہ حق پر اسی بات کو فرض کیا ہے کہ اپنے کو غریب لوگوں کے برابر رکھیں تاکہ غربا کو ان تک رسائی ہو. بہت شان و شوقت سے رہیں گے، لوگ جائیں گے ان کے یہاں شاہی لباس پہن کے بیٹھا، کوئی بولے گا بھی نہیں. تو ایسا لباس پہنو کہ تمہارے پاس لوگ جایا کریں تاکہ غربا کو ان تک رسائی ہو، اور ان کو دیکھ کر تسلی کریں. بھائی ہمارے پاس یہ کپڑا ہے تو ہمارا جو بادشاہ وہ بھی یہی پہنے ہوئے ہیں، جسے تسلی ہوگی. تاکہ غربا کو ان تک رسائی ہو اور ان کی حالت دیکھ کر تسکین ہو. اور بہت مسئلہ ہیں، بہت سی مسئلہ حضرت علی لکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقریر سے واضح ہو گیا ہوگا کہ اللہ نے بہت سے بندوں سے یہ نہیں طلب کیا کہ لذات کو چھوڑ دیں. ہے مسئلہ ہے، شیخ جیسا کہے یا جو بھی صورت ہو، شرعی اگر اجازت ہے ٹھیک ہے. جو اپنے طور سے کہ ہم جتنا اپنے کو ذلیل کریں گے اتنا بوسیدہ رہیں گے اچھا، یہ غلط ہے. حضرت علی کی تقریر سے واضح ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بندوں سے یہ نہیں طلب کیا کہ لذت کو چھوڑ دیں، بلکہ ان کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا. کھاتے ہو تو شکر ادا کرو. پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، یعنی اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو.
حیرت کی بات ہے. اچھا ماں شانوی نے اس کی تشریح کر دیا بہت اچھے. کلو من رزق یعنی اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. اے ایمان والو کھاؤ ستھری چیزیں پاک صاحب جو ہم نے تم کو دی ہیں اور شکر کرو اللہ کا. کہتا ہے معتدل مذہب ہے کہ نہیں مثلا. لیکن اب اس میں کوئی قدر بیٹھ کر کے کوئی کچھ کر لیتا ہے کوئی کچھ کر لیتا ہے ان چیزوں کو دیکھتا بھی نہیں. تھانوی نے کتاب بہت عمدہ لکھی ہے پورے اپنا مسلک کو اس میں سمجھا دیا ہے. یعنی اے ایمان والو کھاؤ ستھری چیزیں جو ہم نے تم کو دی. ہاں یہ ہے شکر کرو اللہ کا. یہ ہے یعنی اے پیغمبر کھاؤ ستھری چیزیں اور کام کرو اچھے. اور یوں نہیں فرمایا کہ کھاؤ مت, کھاؤ لیکن شریعت کے مطابق عمل بھی کرتے رہو, بلکہ یوں فرمایا کہ کھاؤ اور عمل کرو. بہت لکھا بہت تفسیر کیا ہے. شیخ ابوالحسن فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا اے بیٹا پانی ٹھنڈا پیا کرو, کیونکہ بندہ جب گرم پانی پیتا ہے تو الحمدللہ جی اترے کہتا ہے, الحمدللہ دل سے نہیں کہتا ہے. پھر ٹھنڈا پانی پیے تاکہ دل سے الحمدللہ نکلے. اور جب ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو ہر عضو الحمدللہ کہتا ہے. پھر فرمایا وہ جو گھڑے والے پانی کا قصہ ہے جو اوپر گزرا وہ صاحب حال تھے. گھڑے میں پانی رکھا اور ان کا بھائی دھوپ میں پانی ہے. کہا نہیں جب میں نے رکھا تھا تو دھوپ نہیں تھی, اب دھوپ آ گئی نہیں اٹھا ہے نا, بہت واقع ہے اسی میں ہے پہلے پہلے. تو کہا نہیں اٹھاؤں گا. تو اس کو فرمایا. پھر وہ فرمایا جو گھڑے والے کا قصہ ہے جو اوپر گزرا وہ صاحب حال تھا, اس کا اقتدا نہیں کیا جائے گا. اور پھر رجوع کیا. بہت عمدہ کتاب چھوٹی سی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق میں بھی اعتدال اختیار کرنے کی توفیق دے. کوئی ہے کھاتا اتنا ہے کہ کھانے سے بعد ہی نہیں آتا کتنا کھاتا, کوئی یہ ہے کہ اب فقر و فاقہ میں رہتا ہے. دونوں معاملوں ہمارا دین معتدل ہے. سوچ سمجھ کے کام کرو, اعتدال کے ساتھ کام کرو, شریعت کے مطابق کام کرو. اگر تم نے فاقہ ب فاقہ رکھ کے اپنے کو مار ڈالا تو شہید نہیں ہو گئے, تم غلط موت ہوگی. فاقے سے اپنے کوئی مار نہیں سکتا. دوا کرنے ہے کچھ فرق, دوا نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن نہ کھانے سے اگر موت ہوگی تو گنہگار ہوگا آدمی. کھانا موجود ہے کیوں نہیں کھایا تم نے, دوا نہیں کیا, یہ فرق میں نے مولانا حنیف صاحب سے سنا تھا. دوا نہیں کھایا تو اس میں گنجائش ہے, لیکن کھانا نہیں کھایا جس کو مر گیا تو اس کی پکڑ ہے. بس اللہ تعالی ہم سبھی کو طریق کے سمجھنے کی بھی توفیق دے اور عمل کی کریں. طریق میں ہمارے تشدد نہیں ہے, بیجا زبردستی نہیں ہے کہ یہ کرو. اللہ تعالیٰ نے دین یسر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ یسر چاہتا ہے, عسر کو نہیں چاہتا ہے نا. یہ کلیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا, کتابوں کو بھیجا, یہ آسانی کے لیے پڑھ کر کے اللہ تک پہنچو. ایسا نہ کرو کہ تم مر جاؤ. جو بھی صورت سختی کو اس کو پسند نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق, اس کو وہاں تھانوی نے بہت کیا ہے. وہاں تھانوی نے پورا کام اسی پہ کیا, اعتدال پر لانے کی کوشش کیا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی جزائے خیر دے. اخیر میں انہوں نے واقعی دین کی طریق کی تجدید کیا ہے. تجدید تو علماء نے مان ہی لیا. بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم و دائم رکھے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہر معاملے میں
دین کو پیش نظر ہم رکھیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو پیش نظر رکھیں گے، انشاءاللہ دین ہی پر رہیں گے، طریق پر رہیں گے، اعتدال پر رہیں گے. جہاں ادھر سے ہٹا بددینی آ جائے گی، بدعت آ جائے گی. یہ میرا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اللہم انی اسلک دین القیم، یا اللہ ثبات والا دین ہم چاہتے ہیں، جس کے اندر اعتدال ہو، جس کے اندر نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو، معتدل دین چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.